اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب چند واسطوں سے حضرت یعقوب تک پہنچتا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابد تھا۔ باپ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: عمران بن قامت بن لادی بن یعقوب۔ آپ کے بڑے بھائی کا نام ہارون تھا۔ قرآن مجید میں لگ بھگ 514 مرتبہ آپ کا ذکر آیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے مصر کے فرعون رمسیس کی بنی اسرائیل سے عداوت ہو گئی تھی، اس لیے کہ اس زمانے کے کاہنوں، نجومیوں کے آفاشاناسوں نے ان کو بتایا تھا کہ تیری حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھوں ہوگا۔ بعض تاریخی روایات میں یہ بھی ہے کہ فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا، جس کی تعبیر دربار کے نجومیوں اور کاہنوں نے وہی دی تھی جس کا ذکر ابھی ہو چکا۔ توریت یہ بھی کہتی ہے کہ فرعون نے دایاں مقرر کر دی تھی کہ مصر میں جب بھی کسی اسرائیلی کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا، مگر ان عورتوں کے دلوں میں ایسی ہمدردی پیدا ہوئی کہ انہوں نے اس عمل کے لیے کوئی اقدام نہ کیا، اور جب فرعون نے باز پرس کی تو یہ معذرت پیش کی کہ اسرائیلی عورتیں شہری عورتوں کی طرح نازک اندام نہیں ہیں، وہ خود ہی بچہ جن لیتی ہیں اور ہم کو مطلق خبر بھی نہیں ہوتی، جس پر فرعون نے ایک جماعت کو اس لیے مقرر کیا کہ وہ تفتیش اور تلاش کے ساتھ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دے اور لڑکیوں کو چھوڑ دے۔ عمران بن قامت کے ہم حضرت موسیٰ کی ولادت ایسے زمانے میں ہوئی جبکہ فرعون اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا فیصلہ کر چکا تھا، اس لیے ان کی والدہ اور اہل خانہ ان کی ولادت کے وقت سخت پریشان تھے کہ کس طرح بچے کو قاتلوں کی نگاہ سے محفوظ رکھیں۔ بہرحال جوں توں کر کے ان کو ہر ایک کی نگاہ سے اوجھل رکھا اور ان کی پیدائش کے متعلق کسی کو خبر نہ ہوئی، لیکن جاسوسوں کی دیکھ بھال اور حالات کی نزاکت کی وجہ سے زیادہ دیر تک اس واقعے کے پوشیدہ رہنے کی توقع نہ تھی، اس لیے ان کی والدہ سخت پریشان ہونے لگی۔ اس سخت اور نازک وقت میں آخر خدا نے مدد کی اور موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ القاع پیدا کیا کہ ایک تابوت کی طرح کا صندوق بناؤں جس پر رال اور روغن کی پالش کرواؤں تاکہ پانی اندر نہ جا سکے، اور اس میں اس بچے کو محفوظ رکھ دوں اور پھر اس صندوق کو نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا اور ساتھ ہی اپنی لڑکی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کو مامور کیا کہ وہ اس صندوق کے بہاؤ کے ساتھ کنارے کنارے چل کر صندوق کو نگاہ میں رکھے اور دیکھے کہ خدا اس کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خدا تعالیٰ نے یہ بشارت پہلے ہی دے دی تھی کہ ہم اس بچے کو تیری جانب واپس کریں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن برابر صندوق کے بہاؤ کے ساتھ کنارے کنارے نگہداشت کرتی جا رہی تھی کہ انہوں نے دیکھا صندوق تیرتے ہوئے فرعون کے محل کے کنارے جا لگا، اور فرعون کے گھرانے میں سے ایک عورت نے اپنے خادموں کے ذریعے اس کو اٹھوا لیا اور شاہی محل میں لے گئی۔ حضرت موسیٰ کی ہمشیرہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور حالات کی صحیح تفصیل معلوم کرنے کے لیے شاہی محل کی خادموں میں شامل ہو گئی۔ جس عورت کے پاس وہ بچہ پہنچا وہ فرعون کی بیوی آسیہ تھی، چنانچہ اس کو فوراً محل کے اندر لے گئے۔ فرعون کی بیوی نے بچے کو دیکھا تو باغ ہو گئی اور انتہائی محبت سے اس کو پیار کیا۔ محل میں کسی نے کہا، یہ تو اسرائیلی معلوم ہوتا ہے، ہمارے دشمنوں کا خاندان کا بچہ ہے، اس کو تو قتل کر دینا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہی ہمارے خواب کی تعبیر ثابت ہو۔ اس بات کو سن کر فرعون کو بھی خیال پیدا ہوا، چنانچہ فرعون کی بیوی نے شوہر کے تیور دیکھے تو کہنے لگی، ایسے پیارے بچے کو قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور کیوں نہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں اور ہمارے لیے اس کا وجود نفع بخش ثابت ہو۔ خدا نے ہمارے لیے اسے بھیجا ہے، یعنی اگر یہ وہی اسرائیلی بچہ ثابت ہو جو تیرے خواب کی تعبیر بننے والا ہے تو ہماری محبت اور آغوش تربیت شاید اس کو مضر ہونے کے بجائے مفید کر دے۔ مگر فرعون اور اس کے خاندان کو یہ معلوم نہ تھا کہ خدا کی تقدیر ان پر ہنس رہی ہے اور خدا کی کرشمہ سازی دیکھ کہ تم اپنی نادان اور بے خبری میں اپنے ہی دشمن کی پرورش پر نگراں مقرر کیے گئے ہو۔ غرض اب یہ سوال پیدا ہوا کہ بچے کے لیے دودھ پلائی مقرر کی جائے، مگر خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے بچے کی طبیعت میں یہ بات پیدا کر دی کہ وہ کسی دائی کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ شاہی دائیاں تھک کر بیٹھ گئیں، مگر حضرت موسیٰ نے کسی بھی عورت کا دودھ نہ پیا۔ یہ سارا حال حضرت موسیٰ کی ہمشیرہ دیکھ رہی تھی۔ اگر اجازت ہو تو میں ایک ایسی دائی کا پتہ بتاؤں جو نہایت نیک اور خدمت کے لیے بہت موزوں ہے، بلکہ حکم ہو تو میں خود ہی اس کو ساتھ لے کر آؤں۔ فرعون کی بیوی
فرعون کی بیوی نے دائی کو لانے کا حکم دیا اور حضرت موسیٰ کی ہمشیرہ خوشی خوشی گھر کو روانہ ہوئیں کہ والدہ کو لے کر آئیں، اور انہوں نے گھر آ کر پوری داستان کہہ سنائی اور بتایا کہ جب موسیٰ نے کسی بھی دایا کا دودھ نہ پیا تو میں نے اسرائیلی قبیلے میں ایک نہایت شریف اور نیک عورت کا ذکر کیا اور وہ بچے کو اپنی اولاد کی طرح پرورش کر سکتی ہے۔ فرعون کی بیوی نے یہ سن کر حکم دیا کہ فوراً آپ کو لے آؤں، یہ ہم پر خدا کا بڑا احسان اور فضل و کرم ہے۔ اے ماں، تو اب چل اپنے بچے کو سینے سے لگا اور آنکھیں ٹھنڈی کر اور خدا کا شکر ادا کر، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔